خود ہے نصیب سے غم نکالنے والے. ہماری پیاس نہ مانگے گی کبھی بھیک میں قطرے, ہماری پیاس نہ مانگے گی کبھی بھیک میں قطرے, کہ ہم ہے ریت سے زمزم نکالنے والے. اے رہبر ملت کے نوجوانوں, میں سلام کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے اس جلسے کو عمل میں لایا. میں سلام کرتا ہوں اس سوچ کو جس نے مسلمانوں کو پستی سے بلندی پر لے جانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا. سلام اے قوم کے شہباز, سلام اے شیخ پر نظیر, سلام. کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ حرکت عمل ہے, عمل زندگی ہے اور سکون موت. میں نے گھٹتے بڑھتے چاند کا مشاہدہ کیا, میری ان آنکھوں نے سورج کے فہیم سفر کو بھی دیکھا, مگر افسوس صد افسوس وہ قوم جس پر قرآن حکیم کا یہ حکم نازل ہوا, واللہ یرحم لا یرحم, کہ جس نے کوشش کی, عمل کیا, اس نے پایا, مگر افسوس صد افسوس وہ قوم بے حسی اور جمود کا شکار ہے. گنگا کے کناروں, ڈیوننگ کی وادیوں, جزیرہ عرب اس کی وسطوں, ہمالیہ کی بلند چوٹیوں, یہ زیر زمین اور زیر آسمان میں بسنے والے ہر متنفس سے معلوم کر لو, ان سب کو ہماری جابازیوں, جوامردیوں, قربانیوں, ایمانداریوں, لائق ستائش, قابل و فخر و ہنر کے کارناموں کی خبر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کہ ہم مسلمان ہیں, کہ ہم مسلمان ہیں. عزیزان ملت, جب میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں تو میری نگاہ اپنی اس قوم کی طرف پڑتی ہے, تو کہیں میں ایک سلگتا چیختا خونریز منظر دیکھتا ہوں, کہیں میں رات کی مٹھی میں سورج کا مقدر دیکھتا ہوں, تو کہیں میں آدم کی بازاروں میں بکتی بیٹی دیکھی, تو کہیں میں نے وزرا کا لاکھوں میں بکتا لباس بھی دیکھا, کہیں میں نے ان معصوم بھوک سے معصوم بلکتے بچوں کو دیکھا, تو کہیں وزرا کے کتوں کو سیر ہوتے ہوئے بھی دیکھا, کہیں میں نے اولاد برائے فروخت کے نعرے سنے, تو کہیں ان وزیر اعظم اور ان حکمرانوں کے پیچھے جاتی 10 مرسڈیز کو بھی دیکھا. میری ان آنکھ میں کیا بتاؤں آپ کو, میری ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. میری ان آنکھوں نے ان حملوں میں مرنے والی لاشوں کو دیکھا, عورتوں کے اجڑتے ہوئے سہاگوں کو دیکھا, پارلیمنٹ کے سامنے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے جلتے نوجوانوں کو دیکھا. میری ان آنکھوں نے پینشن نہ ملنے کی خاطر پارلیمنٹ کے سامنے ہلاک ہوتے ہوئے بزرگوں کو دیکھا. میری ان آنکھوں نے اس آدم کی بیٹی کو دیکھا جس کی ڈولی اٹھنے سے پہلے اس کے باپ کا جنازہ اٹھ گیا. میری ان آنکھوں نے اس چوراہے پر پڑی اس لاش کو دیکھا, اس باپ کی لاش کو دیکھا جس کی بیٹی گھر بیٹھے آہوازاری کر رہی ہو کہ بابا گھر کب آؤ گے, کہ بابا چوڑیاں کب لاؤ گے. غریبی اس کے وطن کے لیے ترستی ہے, غریبی اس کے وطن کے لیے ترستی ہے, اداس چڑیا چمن کے لیے ترستی ہے, کسی کی کار میں کتے پریشانی